اور جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بھارتی میڈیا نے کیا، اور وہ پروپیگنڈا ہے مولانا مسعود اظہر کے بھانجے کو مقابلے میں مارنے کا۔ یہ دعویٰ کیا گیا، 2 افراد کی تصاویر چلائی گئیں بھارتی میڈیا پر، اور چیخ کے یہ کہتا رہا بھارتی میڈیا کہ یہ مولانا مسعود اظہر کا بھانجا ہے۔ جن 2 افراد کی تصاویر چلائی گئیں وہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے رہائشی ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں۔ اب جنہیں بھارتی فوج نے اس جھوٹے مقابلے میں مار دیا، وہ مرے ہوئے زندہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ اور ان افراد کا جو پاکستان میں موجود ہے کیا کہنا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ میں آٹومیٹک گن، چہرے پر ہلکی داڑھی، نام طلحہ رشید، پہچان آتنکی آقا مسعود اظہر کا بھانجا۔ کافی دنوں سے کشمیر میں سکریہ اس آتنکی کو سینا نے مار گرایا ہے۔ کل پلوامہ کے اسی گھر میں گھٹوں آتنکوادیوں اور سینا کے بیچ مڈبھیڑ چلی۔ مارے گئے تینوں ہی آتنکی A++ کیٹیگری کے تھے۔ مڈبھیڑ میں جیش کے چیف مسعود اظہر کا بھانجا طلحہ رشید۔ بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں ان کی موویز دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا۔ یہ ایک ایسا جھوٹا میڈیا ہے کہ مجھے میری تصویر لگا کر کسی کے اوپر تو مجھے بدنام کر رہا ہے۔ جیش کا ڈویژن کمانڈر محمود بھائی، جس پر بیسک جوان رمضان پرے کی ہتیا کا آروپ تھا، اور ان سب کو پناہ دینے والا وسیم گنئی، یہ تینوں مارے گئے۔ آپ کے سامنے میں تو زندہ ہوں، میں نے آج تک کشمیر نہیں دیکھا، اور اس کے بعد میں نے مولانا مسعود اظہر جس کا بھانجا مجھے شو کر رہے ہیں، میں نے مولانا مسعود اظہر صاحب کا نام تک نہیں سنا۔ آتنکی مسعود اظہر کا بھانجا مارا گیا تو پہلی بار جیش محمد نے بھی مانا کہ یہ آتنکی پاکستان کی ہی اپج ہے۔ تو یہ تھے ناظرین پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے رہائشی رانا سلیم اور نور محمد، جن کی تصاویر بھارتی میڈیا نے دکھائی۔ صاحب، عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے، تخریب کاری کرنی ہے، دماغ لڑائیے تاکہ وہ تخریب کاری اگلی قوم کو کچھ دن تو شش و پنج میں رکھے نا۔ ایسی تخریب کاری کہ جس کا اگلے دن ہی بھانڈا پھوٹ جائے، اس تخریب کاری کا کیا فائدہ؟ دیکھیں یاسر بالکل اسی طرح ہے۔ یاسر، مزے والی بات یہ ہے کہ جس دن یہ سارا کچھ ہوا میں نے ٹی وی پہ دیکھا۔ جب ٹی وی پہ دیکھا تو میں بھی تھوڑا سا ہم بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھتے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتا ہے۔ تو اس پر جب کام شروع کیا گیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہے۔ میں نے جب تھوڑی سی ہسٹری نکالی تو مسعود اظہر کا تو بھانجا ہی کوئی نہیں تھا ایسا اس نام کا، اور دور تک نہیں تھا۔ جو اس کا ایک بھانجا تھا اس کی تصویر اور تھی۔ میں نے فوری طور پر اس پہ کام کیا۔ ہم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ ہمیں جب علم ہوا تو وہاں پر بھیجا، سارٹ کیا۔ اب ہوا کیا، یہ ساری ایک پلاننگ ہوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور بھارت کا مکرو چہرہ، بھارت کا مکرو میڈیا، بھارت کا بکاؤ مال میڈیا، ان سب نے مل کر ایک پلاننگ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میڈیا پہ وہ اینکر کس طرح بول رہی ہے جھوٹ کہ ہم نے جیش محمد کے سربراہ کے بھانجے کو مار دیا۔ وہاں پہ آتنکوادی تھے، اور ان کے فوجی بھی گفتگو کر رہے ہیں، فوجی افسران، ان کی پولیس کے افسران ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ انداز ہی ایسا ہے کہ سن کے مزے لگتا ہے پتہ نہیں جیسے کیا پکڑ سبزی لیا۔ منڈی میں نا پاپڑ بیچنے نہیں جاتے اور لگے ہوتے ہیں ٹرکوں کے پاس کھڑے ہو کے، وہ اس طرح تک بہت بڑا ایک سکینڈل بنا کے پیش کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بھارت سے پوچھے، بھارت کا اپنا میڈیا بھارت سے پوچھے کہ 92 نیوز نے ہمارے پروگرام نے بے نقاب کر دیا بھارت کا یہ ایک اور جھوٹ۔ یہ وہی جھوٹ ہے، یاد کریں فیصل آباد کے طالب علموں کو انہوں نے باقاعدہ دہشت گرد دکھا دیا تھا جب ہم نے ان کو بھی اس کو بھی ان کے چہرے سامنے لائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ تصاویر انہوں نے تیار کی باقاعدہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ انہوں نے پاکستان سے، پاگل ہے نا تھوڑے سے، چلیں اتنا تو کریڈٹ دے دینا، باقاعدہ تصویریں تو تیار کر لیں۔ تصویریں تیار کرتے ہیں، یہ تو ان کو واسطے جھوٹ کے وہ ماسٹر ہے۔ تصویریں تیار کی، ان کے اپنے میڈیا کو دی۔ بیسکلی جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر 5 کشمیری نوجوان جن کو انہوں نے بٹ گرام کے علاقے سے اغوا کیا تھا، میں یہ آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں، اغوا کرنے کے بعد ان کو مار دیا گیا۔ وہاں پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کے رد عمل میں انہوں نے ایک گھر کے اندر یہ سارا ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد اپنے میڈیا پر یہ شور مچانا شروع کر دیا۔ اب ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس نے الیکشن لڑا ہے، وہ شخص جو پاکستان میں حیات ہے، اب یہ جواب دینا ہے بھارتی میڈیا، جواب دے ان کے فوجی افسران، جواب دے ان کی پولیس کہ ایک شخص جس کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا میڈیا کس کو مار دیا گیا ہے، اس کا نام جو یہ لکھتے ہیں جو طلحہ رشید، اس کا نام رانا سلیم ہے، دوسرے کا نام لکھتے ہیں محمود بھائی، اور ویپن دکھا رہے ہیں اتنی رائفل۔ یار کیا انہوں نے ایکٹنگ کی ہے؟ یہ اسی طرح کی ایکٹنگ ہے جس طرح ان کے ساتھ وہ چین نے کیا نا، کہ جب ان کے اداکار بن کے جاتے ہیں تو یہ بھی اداکار تھے، یہ فراڈ کیا انہوں نے۔ اور یہ
بے نقاب ہو گئے. یہ بہت بڑا, یہ عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ بھارتی وہاں پہ پولیس افسران, بھارتی فوجی, بھارتی میڈیا جو تصویریں دکھا رہا ہے, تو کیا وہ بندہ جس کو انہوں نے مار دیا ہے وہ راتوں رات اس کی روح آگے گجرانوالہ میں آ گئی, وہاں پہ آ کے ایک نئی شکل نہیں وہی شکل بن گئی, اور کئی پشتوں سے وہاں رہنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں گجرانوالہ سے باہر نہیں گیا, کشمیر تو بڑی دور کی بات ہے. مسعود اظہر سب ملا بھی نہیں, اس کا نام نہیں سنا. تو یہ آج بھارت کا ایک اور خوفناک جو پراپوگنڈا تھا بے نقاب ہوا ہے. بھارت نے کیا کرنا تھا یاسر, بھارت نے اس پراپوگنڈے کو لے کر انٹرنیشنل طور پہ جانا تھا, ثابت کرنا تھا کہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی جنگ جو ہے وہ پاکستان سے لوگ بھیجے جاتے ہیں. دیکھیں کشمیری اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں, ہم پاکستانی ان کے ساتھ ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارا سفارتی محاذ پہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہے, اور آج ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ پانچویں دفعہ ہم نے ان کے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اور میں شیم کہوں گا کہ بھارتی میڈیا پر, کہ میڈیا تو آزاد ہوتا ہے لیکن بھارتی میڈیا صرف اور صرف جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنانے کے لیے, اور مودی اور اس کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنے کے لیے مظلوم کشمیریوں کو شہید کر کے پھر ان کے گھروں پہ یہ بم مارتی ہے, یہ سارا کچھ کرتی ہے. آپ کو میں ایک اور چیز بریک کر دوں, اس میں ایک ایسا نوجوان اس گھر کے اندر مارا گیا, وہ نوجوان جس نے معصوم بچہ, جس نے وہ تصویر بنائی تھی نا ایک معصوم بچے کی جو اپنے نانا کے پیٹ پہ چھاتی پہ بیٹھا ہوا تھا جب مارا تھا, جو تصویر جس سوشل میڈیا سے ہوئی تھی, اس سوشل میڈیا میں جو لڑکا تھا اس کا نام رضوان تھا, اس کو بھی اس میں مار دیا گیا. کچھ کام نہیں تھا اس کا بیچارے کا, گل صاحب ظلم ہوتا.